الله 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 يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقال المولى جل وعلا قل هل أنبئكم بالشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقال جل وعلا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جهر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن اخرجاه. محترم حاضرین، کتاب التوحید کا 22واں باب آج ہمارے درس میں ہے۔ صاحب کتاب علیہ الرحمہ نے عنوان قائم کیا ہے باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان۔ اس امت کے بعض افراد بتوں کی پرستش بھی کریں گے۔ دلائل سے ثابت کیا ہے، اللہ کے کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ثابت کیا ہے کہ یہ امت اور امت کی بھاری اکثریت بت پرستی میں مبتلا ہو جائے گی، غیر اللہ پرستی میں مبتلا ہو جائے گی۔ در حقیقت اس باب کے ذریعے ان لوگوں پر رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں شرک واقع نہیں ہو سکتا، شرک کا کام کرتے ہیں، اور جب کہو کہ یہ شرک ہے تو کہیں گے نہیں یہ شرک نہیں ہے، یہ بزرگوں سے عقیدت محبت ہے۔ تم چونکہ اولیاء کی بزرگی نہیں مانتے، تم چونکہ کرامت پر ایمان نہیں رکھتے، غلط الزام ہے۔ بزرگی بھی مانتے ہیں الحمدللہ، اہل سنت کرامت بھی مانتے ہیں، لیکن کرامت اور شعبدہ بازی بھی فرق کرتے ہیں، اور بزرگوں کی بزرگی میں اتنا غلو نہیں کرتے ہیں کہ ان کو ان کے مقام سے اوپر اٹھا دیتے ہیں۔ تو بہرحال شرک کر رہے ہیں لوگ، اور جب ان کے شرک پر آپ ٹوکیں، ان کو رد کریں، تو کہیں گے یہ شرک کدھر ہے، یہ تو شرک نہیں ہے، امت محمدیہ سے شرک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ امت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی۔ ایسے ہی لوگوں پر رد کرنے کے لیے یہ باب اسپیشلی قائم کیا گیا۔ آیات اور احادیث کی روشنی میں ثابت کیا گیا کہ یہ امت بھی وہ تمام کام کرے گی جو کام اس سے اگلی امتیں کر چکی، خاص کر یہود و نصارہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 51 میں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب۔ اے نبی، آپ نے کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو، کیا نہیں جانا ان لوگوں کے متعلق جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا؟ نصیبا من الکتاب، حظا من الکتاب، یعنی کتاب کا کچھ علم تھا ان کے پاس۔ توریت اور انجیل کا علم رکھنے کے باوجود چونکہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا رشتہ اپنی آسمانی کتابوں سے نہیں ہے، اس لیے وہ کفار کو، مشرکین مکہ کو کہتے ہیں کہ یہ مشرکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا، سرغنہ تھا، وہ یہود کا بڑا عالم بھی تھا، جب وہ مکہ آیا تو اہل مکہ نے کہا کہ بتاؤ محمد اچھے ہیں یا ہم لوگ اچھے؟ دیکھو اس سنبوڑ کو، اس منبتر کو، اس ابتر کو، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، سب ایک ہی لفظ ہے، سنبوڑ، منبتر، ابتر، جس کی کوئی نسل نہ ہو، جس کا نام ختم ہو جانے والا ہو اس کی اولاد کے بعد، لا الہ الا، کیونکہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، تو کہا اس کو دیکھو جو لا ولد ہے، یعنی جس کو کوئی نرینہ اولاد نہیں۔ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ہم سے اچھے ہیں، جبکہ ہم حاجیوں کو دودھ پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، کعبہ کی نگہبانی کرتے ہیں،
مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ہم بہتر ہیں یا یہ محمد بہتر ہے؟ تو چونکہ ایمان کتاب اللہ پر، توریت پر تو تھا نہیں، توریت کی جگہ پر تو سحر و کہانت میں دلچسپی تھی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح علامات، نبوت کی نشانیاں توریت اور انجیل کے اندر موجود ہیں۔ کھلم کھلا بے ایمانی کی، کذب صریح کا ارتکاب کیا اور کہا نہیں تم لوگ بہتر ہو محمد سے، اور اسی سے ملتا جلتا واقعہ۔ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد اکرمہ سے نقل کیا کہ کعب بن اشرف اور حیی ابن اخطب، یہ دونوں سرداران مکہ آئے تو اہل مکہ نے یہی پوچھا کہ آپ لوگ تو اہل کتاب ہے، اہل علم ہیں، ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ کیجیے، ہم بہتر ہیں کہ وہ بہتر ہے؟ ان دونوں نے کہا تم کیا ہو اور وہ کیا ہیں؟ کہا ان کا حال یہ ہے کہ وہ لاولد ہیں، ان کی نسل کٹ جائے گی، اور ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، دودھ پہلے پلاتے ہیں پھر پانی پلاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے بڑے بڑے کوہانوں والی اونٹنیاں تک ذبح کر ڈالتے ہیں، قیدیوں کو چھڑاتے ہیں اور اپنے کچھ کارنامے گنائے۔ کہا یقیناً تم بہتر ہو، تمہارے مقابلے کے وہ کہاں؟ اللہ رب العالمین رد فرما رہا ہے کہ دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جن کو کتاب کا علم اللہ نے تھوڑا دیا تھا، ہمارا داڑھی ایمانداری کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اہل ایمان کی فضیلت بیان کرتے، لیکن چونکہ ان کو حسد تھی، عداوت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس سے انہوں نے کافروں کو کلنچڑ دی، کافروں کی بڑائی بیان کی، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ۔ یہ انہوں نے کیوں کیا؟ ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، جبت پر ایمان رکھتے تھے، طاغوت پر ایمان رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جبت سے مراد سحر اور طاغوت سے مراد شیطان، یہ سب سے بڑا طاغوت لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا ہے اور غیر اللہ کی پرستش کرواتا ہے۔ فرمایا کہ چونکہ یہ جبت پر ایمان رکھتے ہیں، سحر پر، توریت کی جگہ پر سحر اور کہانت اور اس کی کتابیں اور اس کے منتر ان کو عزیز ہیں، اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، شیطان کی پرستش کرتے ہیں، اس لیے شیطان کے پجاریوں سے اور کس طرح کی امید آپ رکھتے ہیں؟ شیطان کے پجاری غیر اللہ کی تو تعریف کریں گے، شرک والے اہل شرک کی تو تعریف کریں گے، کوئی اہل توحید کی تھوڑی نہیں تعریف کریں گے۔ یہی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس سے، حسن بصری سے، ابو العالیہ سے، علامہ مجاہد وغیرہ سے منقول ہے۔ بعض قول یہ ہے کہ جبت سے مراد شیطان ہے، ایک قول یہ ہے کہ جبت سے مراد شرک ہے، ایک قول یہ ہے کہ جبت سے مراد حیی ابن اخطب ہے، کعب بن اشرف ہے۔ الحمدللہ جبت کا لفظ ہر کاہن کو، ہر نجومی کو، ہر شیطان کو، اور اسی طریقے سے سحر اور کہانت کی تمام قسموں کو شامل ہے، بڑا وسیع لفظ ہے۔ تو یہ امت یا امت کا ایک طبقہ جو شرک کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں شرک نہیں ہے، توحید ہے یہ، اور یہ امت شرک کر ہی نہیں سکتی، اہل کتاب کے طریقے کی پیروی کرے گی، اس لیے یہ آیت مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر کی۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اے نبی کہیے ان یہود و نصارہ کو، ان مشرکین کو جو آپ کے ماننے والوں کا مذاق اڑاتے، ٹھٹھا کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، دین کے تعلق سے چٹکیاں لیتے ہیں، نازیبا کلمات، بھپتیاں کستے، ان کو کہیے کہ تم ہمیں برا سمجھتے ہو، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے پاس قیامت کے دن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اور برے بدلے کے اعتبار سے سب سے برا انسان کون ہے؟ من لعنہ اللہ، وہ جس پر اللہ نے لعنت کی، وہ جس پر اللہ نے لعنت کی، یہود پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور جس پر اللہ غصہ ہوا، نصارہ ہیں، مغضوب علیہم ہے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور وہ لوگ اللہ کے نزدیک مقام و مرتبے کے اعتبار سے بہت برے ہیں جن کے بعض لوگوں کو اللہ نے بندر اور سور بنا دیا۔ یہ کون لوگ تھے جن کو بندر سور بنایا گیا؟ یہ یہود کے وہ لوگ تھے جنہوں نے سنیچر کے دن کی حرمت پائمال کر دی، چھلانگ لگا دیا۔ سنیچر کا دن ان کے یہاں عبادت کا دن تھا، عمل چھوڑ کے بیٹھتے تھے کہ عبادت کریں گے اس دن، اسپیشلی شکار نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں ان کا امتحان لیا، سمندر کے کنارے رہتے تھے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، جو ممنوع دن تھا کام کا، اس میں شکار حرام تھا، مچھلیاں سطح آپ پر تیرتی ہوئی سنیچر کو نظر آتی تھی، اور بقیہ ہفتے کے 6 دنوں میں سمندر کی تہ میں جا بیٹھتی تھی، تلاش کے بعد بھی کوئی ایک مچھلی ہاتھ نہیں آتی تھی، اور گزر اوقات مچھلی پر ہوتا تھا۔ ہیلہ سازی کی، سنیچر کی حرمت کو پامال کیا۔ وقت ہو گیا ایک بریک کا، انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد پھر گفتگو جاری رہے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ وقفے سے قبل آپ سن رہے تھے کہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک سب سے برے لوگ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی۔
جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور جن کے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سنیچر کی حرمت پامال کی، حد کو تجاوز کیا، اور سب کے دن سنیچر کے دن شکار کیا۔ سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں آیتیں موجود ہیں۔ ہیرا سازی یہ کی کہ سنیچر کا دن آنے سے پہلے جال ڈال دیتے تھے، گڑھے کھود لیتے تھے، پانی کا بہاؤ اپنے گڑھے کی طرف کھول دیتے تھے، کانٹے ڈال دیتے تھے۔ سنیچر کے دن مچھلیاں آتی تھیں، کانٹوں میں پھنستی تھی، جال میں پھنستی تھی، اور تماشا دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم سنیچر کو شکار نہیں کر رہے۔ جیسے ہی سنیچر کا دن گزرا، رات آئی، مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ بظاہر یہ پیغام دنیا کو دے رہے ہیں کہ ہم نے سنیچر کی حرمت پامال نہیں کی، سنیچر کو ہم نے شکار نہیں کیا، لیکن سنیچر کی مچھلیوں کو پھنسانے کے لیے جمعہ کے دن اور سنیچر کی رات میں تدبیر کی، مچھلیاں سنیچر کو پھنس گئی، شام میں اور دن میں اتوار کے دن نکال کر کے کھایا، بیچا، جو چاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ بندر کی شکل مخلوق میں، جانوروں میں سب سے زیادہ انسان سے ملتی جلتی شکل ملتی ہے، وہ انسان نہیں ہے، یا انسان بندر سے انسان نہیں ہوا ہے، وہ ایک مستقل مخلوق ہے، لیکن جانوروں میں سب سے زیادہ صورت ملتی بندر کی ہے انسان سے، اور وہ انسان کے حرکات و سکنات کی نقل بھی کرتا ہے۔ بظاہر دکھتا ہے انسان، لیکن بباطن انسان نہیں۔ بظاہر یہودیوں نے سنیچر کے دن کا شکار کر کے یہ دنیا کو دکھایا کہ ہم ظاہر میں شکار سنیچر کے دن نہیں کر رہے ہیں، لیکن کرتے تھے حقیقت میں سنیچر کو شکار، کیونکہ سنیچر کے دن آنے والی مچھلیوں کو اپنے جال میں پھانستے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جیسا عمل ویسی جزا۔ بندر دکھتا ہے آدمی کے جیسا، ہے نہیں آدمی۔ ان کا عمل دکھتا تھا کہ سنیچر کے دن انہوں نے کوئی شکار نہیں کیا، سنیچر کے دن شکار، جیسا عمل جزا ویسی، اللہ نے بندر بنا دیا۔ اور کون برا ہے؟ وہ عبد الطاغوت، جو اللہ کے علاوہ کی پرستش کرتا ہے، مشرکین جو غیر اللہ کی پرستش کرتے، صالحین کی پرستش کرتے، اور یہودیوں سے اپنی ہدایت کی سرٹیفکیٹ مانگتے، یہ لوگ برے۔ اور تیسری آیت جو صاحب کتاب نے اس باب میں ذکر کی ہے کہ اس امت کے بھی بعض لوگ غیر اللہ پرستی کریں گے، اوثان پرستی کریں گے، فرمایا سورہ کہف کی آیت نمبر 21 ہے، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ وہ لوگ جو اصحاب کہف کے معاملے پر غالب آئے، یعنی جو چوتھی قسم کے لوگ تھے، سربراہان قوم تھے، انہوں نے اصحاب کہف کی قبروں پر تعمیر کرنے کی ٹھان لی۔ جو کمزور لوگ تھے ان کی بات نہیں چلی، اور اکثر جو سردار اور سورما قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دبنگ قسم کے لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں، ان کی اکثریت حق سے دور بھی ہوتی ہے۔ بہرحال وہ غالب آنے والے لوگ مسلمان رہے ہوں یا کافر رہے ہوں، دونوں ہی حالت میں انہوں نے برا کیا، کیونکہ قبر کو پختہ کرنا، قبر پر تعمیر کرنا، قبر پر مسجد بنانا، قبر پہ قبہ بنانا، آپ جانتے ہیں متعدد روایتوں کے حوالے سے آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحین مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا، یا تو اس پر مسجد باقاعدہ مسجد کی عمارت بنا ڈالی، یا بغیر عمارت بنائے ہوئے قبروں پر سجدہ کیا، یہ سمجھ کر کے کہ یہاں سجدہ مقبول ہوتا ہے اللہ کے لیے، اور یہاں دعائیں اللہ جلدی قبول کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ شرک اصغر کے مرتکب ہوئے، اور قبر کو سجدہ کیا تو شرک اکبر کے مرتکب ہوئے۔ تو بہرحال جو لوگ غالب آئے انہوں نے یہ کیا، تو اگر وہ مسلمان بھی رہے ہوں تو ان کا یہ طریقہ حرام اور ناجائز طریقہ تھا، لعنتی فعل تھا ان کا۔ بہرحال یہ تینوں آیتیں جو صاحب کتاب نے یہاں پیش کی ہیں، وہ اس لیے کہ یہ امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، اور یہود و نصارہ نے جس طریقے سے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، استدلال یہ کہ یہ امت بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے صالحین اور بزرگوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنائے گی اور شرک میں مبتلا ہوگی۔ یہ استنباط ہے صاحب کتاب کا ان تینوں آیتوں سے کہ اس امت کے بھی بعض لوگ شرک کریں گے، اور اس امت کے اندر بھی شرک واقع ہوگا، لیکن الحمدللہ شرک واقع ہوگا اس امت کے اندر، لیکن الحمدللہ حق پر قائم جماعت، کتاب و سنت پر قائم جماعت، اللہ کی توحید کی دعوت دینے والی جماعت، اللہ کی توحید کو پختہ کرنے والی قول و عمل سے ایک جماعت حق کے اوپر ہمیشہ قائم رہے گی، اور ان کے مخالفین ان کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایسے ہی طائفہ منصورہ کے اندر شامل فرمائے جس کی مدد کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، جو حق کے لیے جیتے ہیں، حق کے لیے مرتے ہیں، اور کتاب و سنت کا علم بلند رکھتے ہیں، وہ کسی بھی حال میں حق سے انحراف نہیں کرتے، اللہ کی توحید کے معاملے میں اہل شرک سے کمپرومائز نہیں کرتے۔
ان آیتوں کے استدلال کو سمجھنے کے لیے کہ مطابقت جو باب سے ہے حدیث ذکر کی ہے، انتہائی باب سے مطابقت رکھتی ہے یہ حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیحین کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، سنن بھی پڑھا گیا ہے سین کے ضمے کے ساتھ، اور سنن بھی پڑھا گیا ہے، تم اپنے اگلے لوگوں کے طریقوں کی ضرور بھی ضرور پیروی کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ضرور بھی ضرور ان کے طریقوں کی پیروی کرو گے، غور فرمائیے۔ تو انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اس کا مطلب کہ تم بھی بناؤ گے، جو کچھ انہوں نے کیا وہ تم بھی کرو۔ یہ صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لَتَتَّبِعُنَّ، صحیح بخاری مسلم کی روایت، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اگلے لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو۔ آپ نے فرمایا حذو القذۃ بالقذۃ، مکمل پیروی کرو گے، مکمل، جیسے تیر کے اندر سہام کے اندر دو پڑ ہوتے ہیں اور دونوں پڑ ایک جیسے ہوتے، بالکل ویسے ہی مشابہت ہوگی، تمہارے اعمال ان کے اعمال جیسے، تمہارے عقائد ان کے عقائد جیسے، تمہارے اخلاق ان کے اخلاق جیسے، تمہاری نشست و برخاست ان کی نشست و برخاست کے طریقے سے، حذو القذۃ بالقذۃ۔ اللہ، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے، معجزات نبوت کے اندر بھی علماء نے محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا کہ جو کچھ آپ نے فرمایا، جو پیشین گوئی فرمائی، امت کو جن فتنوں سے آگاہ کیا، خبر بھی دے رہے ہیں کہ تم ایسا ضرور کرو گے، اور مذمت بھی ہے، اور امت کو روکنا بھی ہے کہ ان کے طریقے پر مت جاؤ، اسلام سے انحراف مت کرو، ان کی تہذیب، بے ڈھنگی تہذیب کو مت اختیار کرو، چکا چوند سے خیرہ مت ہو، اسلام تمہارے لیے کافی اور وافی ہے، شریعت تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ بالکل امت ویسی کر رہی ہے جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا، عقائد، اعمال، اخلاق، کردار سب ویسے، لباس، پوشاک، نشست و برخاست، کھانے پینے کے طریقے، یہاں تک کہ کفریہ، شرکیہ، یہود و نصارہ کے عقیدے اور ان کی دین کی بہت سی باتیں جو ان کے دین کا حصہ ہے وہ اب ہماری زندگی کا حصہ بن گئی، ان کی دیکھا دیکھی۔ انہوں نے انبیاء صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اس امت نے بھی ایسا ہی کیا۔ انہوں نے احبار اور رہبان کی پیروی کی اللہ کی شریعت کے مقابلے میں، اس امت کے اندر بھی لوگ آپ کو ملیں گے جو علماء کی اور عابدوں اور راہبوں کی، زاہدوں کی پیروی کرتے ہیں، آنکھ بند کر کے ان کی بات مانتے ہیں، حلال و حرام کا حق دے رکھا ہے۔ وہ سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ یہود و نصارہ سے جو مطابقت ہے وہ یہ ہے کہ یہود کے یہاں سب سے بڑا ڈیفالٹ اور سب سے بڑا شرک یہ تھا کہ ان کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، علم تھا، عمل نہیں تھا، اور نصارہ کے پاس عمل بہت تھا، علم نہیں تھا۔ یہاں بھی لوگ آپ کو مل جائیں گے، بہت سے علم والے مل جائیں گے جو علم کے مطابق عمل نہیں کرتے، اور بہت سے عبادت گزار آپ کو ایسے مل جائیں گے جو عبادت کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے، سنت بدعت کا فرق نہیں جانتے، رات میں لکڑی چننے والوں کی طرح سانپ کو بھی لکڑی سمجھ کر چن رہے ہیں، گٹھڑ میں باندھتے جا رہے ہیں۔ تو سلف علماء نے کہا ہے کہ اس امت کے جو بگڑے ہوئے علماء ہیں ان کی مشابہت یہود سے، اور جو ہمارے عابد اور زاہد لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، بغیر علم کے زہد اور تقوی ان کی زندگی میں ہے، ان کی مشابہت نصارہ سے۔ منعم علیہ کا طریقہ، جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا، انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین، ان کا طریقہ کیا تھا؟ علم اور عمل کا، شریعت کا علم ہونا چاہیے، قرآن و سنت کا آتھینٹک علم ہو، اس کے مطابق عمل ہو۔ یہ ہے منعم علیہ کا راستہ، جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ جن کے پاس علم ہے عمل نہیں، یا جن کے پاس عمل بہت ہے لیکن علم نہیں، یہ مغضوب علیہم ہے اور وہ ضالین ہیں۔ جن پر اللہ کا غضب ہوا یہ یہود اور یہود صفت لوگ ہیں، علم کے مطابق عمل نہیں کرتے، اور جن پر اللہ رب العالمین کا غضب ہوا وہ نصارہ ہے جنہوں نے بغیر علم کے عمل کیا۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیے تو امت مسلمہ کی ایک بھاری اکثریت کلچر کے اعتبار سے اور عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے یہ یہود و نصارہ سے بالکل مشابہت رکھتی ہے۔ اب آپ کو ان آیتوں کو سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ ان آیتوں کو امام نے، صاحب کتاب نے اس باب میں ذکر کیا کہ جس طریقے سے یہود و نصارہ نے غیر اللہ پرستی کی، یہ امت بھی پرستی کرے گی، اور حذو القذۃ بالقذۃ، جس طریقے سے تیر کے دو پر ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں ویسے ہی یہ امت یہود و نصارہ سے مشابہت اختیار کرے گی۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا حتیٰ لو دخلوا جحر ذب لدخلتموہ، یہاں تک کہ اگر ان میں کا کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہوگا تو تم بھی داخل ہوئے۔ گوہ ایک جانور ہے، بہت تنگ سوراخ بناتا ہے اور اسی میں غلاظت کرتا ہے، گندگی کرتا، پیخانہ کرتا ہے، اسی میں رہتا ہے، یعنی نہایت گندی زندگی اور گندی ذہنیت اور گندا طور طریقہ جیسا یہود و نصارہ کا ہے، وہ طریقہ، وہ کلچر تمہاری زندگی میں آئے گا۔ اور بعض روایت میں ہے، ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے، سند میں تھوڑا کلام ہے لیکن انشاءاللہ تعالی کئی شواہد کی وجہ سے حدیث قابل حجت ہوگی کہ اگر ان میں کا کوئی ایسا بھی آدمی رہا ہوگا
یہود و نصارہ میں جس نے اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا بدکاری کی ہوگی تو اس امت کے اندر بھی ایسے لوگ پائے جائیں گے جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کریں گے. اور مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ اگر ان میں کا کوئی ایسا آدمی رہا ہوگا یہود و نصارہ میں سے جس نے اپنی بیوی سے سر راہ سر عام بیوی سے ہم بستری کی ہوگی تو اس امت کے اندر بھی ایسے بے غیرت بے حیا پائے جائیں گے جو سر عام اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کریں گے اور دنیا چلتی ہوئی دنیا دیکھ رہی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہود و نصارہ کی مشابہت سے ہمیں محفوظ رکھے، عقائد میں، اعمال میں، اخلاق میں، کردار میں، اور دین کو ہمارے لیے کافی اور وافی بنائے. اور الحمدللہ وہ کافی ہے. ہماری سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس دین کو اپنے لیے کافی وافی سمجھیں. ہم اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں. ہمارے پاس جو 2 منٹ کا وقت ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ حضرات میں سے کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو وہ پیش کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج کے بعد جو مدینہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ 40 نماز پڑھنے کا ذکر آتا ہے کہ 40 نماز مدینہ میں پڑھنا چاہیے، اس کی کچھ فضیلت ہے. یہ حدیث بھی صحیح نہیں. وقت کی گنجائش کے حساب سے آپ 4 وقت کی نماز پڑھیں، 40 وقت کی نماز پڑھیں. اگر وقت میں وسعت ہو تو اور پڑھیں، لیکن 40 وقت کی نماز پڑھ کے نکلنا اور اس کی فضیلت کے تعلق سے جو روایت آئی ہے وہ روایت انتہائی درجہ ضعیف ہے. اپنے شیڈول کے مطابق، اپنے پروگرام سفر کے مطابق آپ اپنی ڈیوریشن کو، وہاں کے قیام کی مدت کو گھٹا بڑھا سکتے ہیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ، جو ہمارے مسلم کنٹری میں اسلامک پکچریں بنتی ہے، فلم جو پیغمبروں کے اوپر، صحابیوں کے اوپر، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بالکل ناجائز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول کرنا تو حرام ہے ہی. صحابہ کرام کی بھی توہین ہے کہ کوئی ابو بکر، کوئی عمر، کوئی حضرت عثمان، کوئی علی کا کردار نبھائے. یہ صحابہ کرام کی توہین ہے، بالکل ناجائز. اہل علم نے اس کی ناجائز کا فتویٰ دیا. صحابہ کی شان میں گستاخی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجبوری آتی ہے کسی حاجی کی جو اپنے وطن واپس آ جاتا ہے بغیر زیارت کے، ضروری ہے کہ اسے زیارت کرنے دوبارہ؟ مسجد نبوی، جی. میں نے آپ سے عرض کیا دوران گفتگو کہ مسجد نبوی کی زیارت واجب نہیں ہے. آپ کے حج عمرے کا کوئی بھی کام مدینہ سے متعلق نہیں. مسجد نبوی کی زیارت مسنون ہے، باعث اجر و ثواب ہے. اس لیے اگر آپ کے وقت میں گنجائش نہیں ہے اور آپ مکے سے واپس آ رہے ہیں تو آپ کا سفر مکمل ہے. حج اور عمرے کے ثواب میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے. اگر آپ مدینہ جاتے اور نماز پڑھ کے آتے، مسجد نبوی کی زیارت کرتے تو یہ خیر سے آپ اور بھی مستفید ہوتے. لیکن الحمدللہ آپ کا سفر کمپلیٹ ہے. تو باللہ تعالیٰ توفیق. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ.